السلام علیکم، میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ بجٹ میں یہ اعلان ہوا تھا کہ جو 1000 سی سی تک 800 سی سی تک جو گاڑیاں ہیں ان پر ہم نے ایف ای ڈی جو ہے وہ ختم کر دیا۔ آئی تھنک وہ کوئی 2.5 جو ہے ایف ای ڈی جو ہے 2.5% لیتے تھے ایف ای ڈی، تو انہوں نے ختم کر دی، اور ساتھ میں جو جنرل سیل ٹیکس تھا اس میں بھی انہوں نے کمی لائی تھی۔ تو بعد میں اعلان ہوا کہ اب جو ہے ہم ایف ای ڈی 1000 سی سی تک جو گاڑیاں ان پر ایف ای ڈی بھی ختم کریں، اور ساتھ میں جو جی ایس ٹی ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے کمی لائی ہے۔ پھر اگین ایک تیسرا اعلان ہوا کہ اب جو ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایف ای ڈی جو ہے تقریباً وہ کوئی 2.5% بنتی ہے، ایف ای ڈی ہم ختم کر رہے ہیں۔ جو 1000 سی سی انجن پلس والی گاڑیاں، جس میں 1000 سی سی سے لے کر 2000 سی سی پلس والی انجن والی گاڑیاں، ان کے اندر جنرل سیل ٹیکس تو وہی رہے گا، لیکن اس میں ہم ایف ای ڈی جو ہے اس کو کم کریں۔ اگر 5% تھی تو اس کو 2.5% پر لے کر آئے، اگر 7% تھی تو اس کو 5% پر لے کر آئے۔ لیکن جو 1000 سی سی سے کم انجن، 1000 سی سی یا 1000 سی سی سے کم انجن والی گاڑیاں تھیں، ان پر تو ایف ای ڈی بالکل ہی ختم کر دی گئی تھی۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف ای ڈی جو ہے وہ کتنی جو ہے کم ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو 1000 سی سی پلس والی گاڑیاں تھیں، پہلے ہم جو ہے ایف ای ڈی دیکھتے ہیں۔ 1000 سی سی تک جو گاڑیاں تھیں ان کے اندر تو ایف ای ڈی پہلے تھی 2.5%، اور اب اس کو ختم کر دیا، تو اب اس کے اوپر ایف ای ڈی لگ کر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہے 1000 سی سی سے 2000 سی سی انجن والی جو گاڑیاں تھیں، ان پر پہلے گورنمنٹ کا جو ایف ای ڈی ٹیکس تھا وہ 5% تھا، اور اب اس کو کم کر دیا گیا۔ اب تقریباً یہ 2.5% جو ہے اس سے 1000 سی سی سے لے کر 2000 سی سی تک جو گاڑیاں ہیں ان پر اب ایف ای ڈی 2.5% ہوگا۔ اس کے بعد 2001 سے پلس انجن والی گاڑیاں جو ہوں گی ان کے اوپر پہلے ایف ای ڈی تھا 7.5%، اور اب جو ہے 5% ایف ای ڈی جو ہے اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ تو یہ تقریباً 5% جہاں پر ایف ای ڈی لے رہے تھے تو اس کو 2.5% کر دیا، تقریباً 2.5% جو ہے انہوں نے ایف ای ڈی کو جو ہے ڈیکریز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، گاڑیوں کی جو پرائسز ہیں وہ ڈیکریز ہوں گی ایف ای ڈی کی وجہ سے، لیکن ہر 5 سال بعد جو ہے نیو آٹو پالیسی بنتی ہے۔ اس سے پہلے 2016 میں آٹو پالیسی بنی تھی، اب 2021 سے لے کر 2026 تک ایک آٹو پالیسی بنا دی گئی ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ اس کو 3 کیٹیگری میں گورنمنٹ میں اعلان کیا، جو کہ آٹو مینوفیکچر جو ہیں وہاں پر سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جو ہے مزید جو آٹو پالیسی ہے اس میں چینجنگ آئے گی یا یہی رہے، کیونکہ ہر بار اعلان ہوا پہلے 800 سی سی تک، پھر 1000 سی سی تک لے گئے، اور اب اگین جو ہے انہوں نے ایف ای ڈی جو ہے جو 1000 سی سی پلس والی گاڑیاں ان کے اندر بھی کمی لائی ہے۔ چلیں جی، اس سے گاڑیوں کی جو پرائسز ہیں متوقع ہے کہ یہ جو نیو آٹو پالیسی 2021 سے لے کر 2026 تک بنائی گئی، اس میں گاڑیوں کی ایف ای ڈی اور جنرل سیل ٹیکس کی وجہ سے قیمتوں میں کمی تو آئے گی، لیکن یہاں پر میں ایک چیز جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گا۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا کہ جو ہے یہاں پر ہم ایف ای ڈی کو ختم کر رہے ہیں، جو ان کے بس میں ٹیکسز تھے انہوں نے ختم کر دیے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور پوچھوں گا کہ جو پچھلے 3 سال میں اتنا زیادہ پرائسز کو انکریز کیا گیا تھا، ایک گاڑی کے اگر ہم پرائس چیک کریں جو آج سے 3 سال پہلے 12 لاکھ کی گاڑی تھی تو وہ 18 لاکھ پر چلی گئی، مطلب کہ تقریباً جو ہے 5 سے 6 لاکھ روپے کسی گاڑی میں اضافہ ہوا، اور 3 سال بعد اس گاڑی میں 70 یا 80 ہزار روپے قیمت ڈیکریز ہوئی۔ تو میرے خیال سے یہ قیمت کم ڈیکریز ہوئی ہے، مزید بھی گاڑیوں کی قیمت کو ڈیکریز کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ساری گاڑیوں کی قیمتیں بھی بتاتا ہوں، میں سکرین کے آگے لگا دوں گا، اور اگر آپ تمام جو ہے وہاں پر گاڑیوں کی دیکھنا چاہتے ہیں جو پرائس ڈیکریز ہوئی ہیں نیو اور پرانی پرائس، تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جاؤ، وہاں پر ایک لنک پہ کلک کر کے آپ ہماری ویب سائٹ پر مکمل ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب گورنمنٹ میں ایف ای ڈی وغیرہ میں کمی لائی، جی ایس ٹی میں کمی لائی، اور کچھ گاڑیوں پر جو 1000 سی سی تک تھی ان میں ایف ای ڈی جو ہے مکمل ختم کر دیا ہے۔ لیکن مارکیٹ میں بیٹھے جو لوگ ہیں، جو نیو گاڑیوں کے ڈیلر بیٹھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کا آن پے کرتے ہیں۔ اب کسی گاڑی کی پرائس 1 لاکھ روپے کم تو ہو گئی ہے، اگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک 16 لاکھ روپے والی گاڑی پہ جب ایف ای ڈی وغیرہ کم ہوئی اور وہ 15 لاکھ اس کی پرائس ہوگی، اور وہ گاڑی 16 لاکھ بکنگ والی مارکیٹ کے اندر 17 لاکھ یا اس سے پلس میں سیل ہو رہی تھی، اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ اس پہ مزید جو ہے آن منی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے۔ تو کوئی خاطر خواہ گاڑیوں کی جو پرائسز ہے، اگر آپ بکنگ نہیں کراؤ گے تو آپ کو گاڑی سستی نہیں ملے گی، یہ میری بات لکھ لیں۔ تو اس کا کیا حل سوچنا ہوگا کہ جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر یہ سسٹم ہی ختم کر دیں، آپ لوگ پیسے لیں ہم سے اور فوراً جو ہے کسٹمر کو گاڑی دیں، تاکہ ہم لوگ جو آن منی ہے اس کی لعنت سے بچ سکیں۔ کیونکہ پاکستان میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارا پیسہ جاتا ہے، ایگزامپل 100 گاڑیوں کی بکنگ گئی، 3 ماہ بعد ہمیں گاڑی جو ہے وہ ملنی ہے، تو اگر
100 या 200 गाड़ी की बुकिंग कंपनी के पास जाती है तो जो हमारा पैसा होता है उससे प्रोडक्ट तैयार करके अगेन हमें दिया जाता है और कंपनी हमारे पैसे से जो प्रॉफिट है वो अपनी पॉकेट में रख देती है। लेकिन जब गाड़ी की जो बुकिंग है उसको ख़त्म कर देंगे, ऑन मनी को ख़त्म कर देंगे और गाड़ी जो है मौके पर मिले, बेशक आप 16 लाख वाली गाड़ी पे 20-25 हज़ार हमसे ज़्यादा ले लें, लेकिन खुदारा हमें 3 और 4 माह जो वेट करना पड़ता है। अगर वेट नहीं कर सकते तो फिर ऑन 16 लाख वाली गाड़ी हमें 18 या 18.5 लाख में मिलती है। 20 लाख वाली गाड़ी अगर हम मौके पर ले तो हमें 2.5 या 3 लाख रुपए ऑन देना पड़ता है। अगर मैं फॉर्चूनर की बात करूँ तो 2 माह पहले 94 लाख की इनवाइस वाला फॉर्चूनर 1 करोड़ 8 लाख का सेल हो रहा था। मतलब कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा आप लोग खुद जो है हिसाब कर लें कि 94 लाख बुकिंग प्राइस है, 1 करोड़ 8 लाख रुपए जो है उसके बुकिंग उसकी जो है प्राइस थी। अगर आप मौके पे लेते हो तो खुदारा आप अपनी ऑटो पॉलिसी में इस चीज़ पर भी गौर करें कि आपने तो FED वगैरह या जनरल सेल टैक्स में कमी लाई है, लेकिन उन लोगों को कौन समझाएगा जो बैठकर जो है गाड़ियों के ऊपर ऑन लेते हैं। तो अब जो है मैं आपको बताता हूं कि किन गाड़ियों की प्राइसेस जो है वो कम हुई है और मैं आपको बताता जाऊं कि फिलहाल मेरी जितनी भी डीलरशिप पर बात हुई है तो जो पुरानी प्राइस है वही चल रही है और जो न्यू प्राइस का नोटिफिकेशन कंपनी बकायदा डीलर को देगी तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी हम अपने चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो गाड़ियां हैं 1300 सीसी वाली, 1600 सीसी, 1800 या 2000 सीसी तक जो गाड़ियां हैं या 1000 सीसी तक जो गाड़ियां हैं, जिसमें टोयोटा की गाड़ियां हैं, जिसमें सुजुकी की गाड़ियां हैं, जिसके अंदर चिंगान L7 वगैरह है, हुंडई की गाड़ियां हैं, किया की गाड़ियां हैं, तो मुकम्मल जो है अपनी स्क्रीन पर भी देखें। अगर आप जो है वो पिक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जो है वो तमाम चीज़ें जो है अपने मोबाइल के अंदर सेव भी कर सकते हैं, ताकि अगेन आप किसी गाड़ी की प्राइस देखना चाहें तो बार बार आपको वीडियो वॉच ना करनी पड़े। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यू और पुरानी प्राइसेस।